إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اشارے سے یہ بتایا جا رہا ہے
ایمان والو ہوش میں آ جاؤ، حالات بدلنے والے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن سونے کا جو ناٹک کرتا ہے اسے جگایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر کے کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء، بتاؤ تمہارا مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے یا آسمان زمین اس کائنات کا بنانا مشکل ہے؟ کیونکہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا۔ اللہ نے بغیر نمونے کے جب پہلی مرتبہ بنایا، کوئی نمونہ نہیں، تو اب ایک بار چیز بن گئی، پھر اسے توڑنے کے بعد دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہے؟ آئیڈیل موجود ہے، سیمپل موجود ہے، ہم نے کر دکھایا، دوبارہ کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء، بناہا، ہم نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا، رفع سمکہا، بلند کیا، فسواہا، برابر کر دیا۔ جہاں سے بھی دیکھو آسمان میں تمہیں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ اتنی بڑی قدرت والا اللہ، انسان کیا ہے بھائی؟ پیدائشی اعتبار سے کمزور، کچھ نہیں۔ انسان کو اللہ نے کیسے بنایا؟ 18ویں پارے کے اندر سورۃ المؤمنون میں اللہ نے نقشہ کھینچا، بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے ہم نے انسان کو بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ایک مدت تک ماں کے پیٹ میں ہم نے اسے نطفہ بنا کر رکھا۔ نطفہ، زمین سے نکلنے والے چاول کھاتا ہے، گیہوں کھاتا ہے، ٹماٹر کھاتا ہے، سیب کھاتا ہے، جتنا اناج ہے، جتنے فروٹ ہیں، کوئی آسمان سے نہیں آ رہے ہیں، سب زمین ہی سے آ رہے ہیں۔ اور زمین میں مٹی ہے، مٹی سے بن رہا ہے۔ وہ کھائے گا، انسان کے اندر خون آئے گا، اور خون سے آدمی کے اندر ایک قسم کا مادہ تیار ہوگا، مادہ منوی، ایک نطفہ۔ وہ جب ماں کے رحم میں جاتا ہے تو بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم اس نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں۔ ثم فخلقنا المضغة علقة، اور پھر اس لوتھڑے کو ہم بوٹی بناتے ہیں، اور پھر اس بوٹی پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، ہڈیاں تیار کرتے ہیں۔ دیکھو، جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو پورے آنت اس کے نہیں ہوتے، صرف ایک ہی آنت ہوتی ہے، کھانا پہنچ رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تو اس کی ایک ہی آنت ہوتی ہے، اس کے بعد کے سارے آنت دنیا میں آنے کے بعد بنتے ہیں۔ تو انسان ابتدائی اعتبار سے کمزور، جب دنیا میں آیا تو نہ کھانا جانتا تھا، نہ پینا جانتا تھا، نہ بولنا جانتا تھا، ہے نا بھائی؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ کھانا جانتا ہے، نہ پینا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے۔
انسان کی وقار دیکھو، حیثیت دیکھو، اللہ بتا رہا ہے دیکھو کیا ہو تم. نہ بولنا آتا تھا، نہ کھانا آتا تھا، نہ پینا آتا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ماں کے پیٹ سے اللہ ایک دم جاہل بنا کر نکالے انسان، کوئی علم نہیں. واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس دنیا میں لایا. لا تعلمون شیئا، تمہیں کس چیز کا علم نہیں تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، نرے جاہل تھے. تھا بھائی کوئی سیکھ کر آیا تھا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے پر رہتا ہے، لیکن اسے پینا معلوم نہیں ہوتا، ماں کو سکھانا پڑتا ہے. ادھر جانوروں کو دیکھو، بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی اسے لے جا کر پانی میں ڈال دو، تیرنا شروع کر دے گا، تیرے گا. اسے کسی کوچ کی ضرورت نہیں، کوئی اسے کوچنگ نہیں دے گا کہ پر یوں مارنا ہے، پیر یوں اٹھانا ہے، گردن اوپر رکھنی ہے. بطخ کے بچے کو لے جا کر ڈالو پانی میں، پیدا ہوتے ہی لے جا کر ڈالو، وہ ڈوبے گا نہیں. انسان کے بچے کو ڈالو، پرندے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد پر آتے ہی اڑنے لگتا ہے، اسے کوئی نہیں سکھاتا. تجھے اڑنا ہے، پیدا ہو کر ٹانگوں میں طاقت آتے ہی ماں کے ساتھ دانا چگنے لگتا ہے، کوئی نہیں بتاتا، وہ خود رزق تلاش کر کے کھانا شروع کرتا ہے. اللہ نے دوسرے جانوروں کو علم دے کر بھیجا. بطخ کے بچے کو کس نے بتایا کہ پانی میں تیرنا ہے؟ پرندے کو کس نے بتایا کہ اڑنا ہے؟ اور ہم تو اس سے بھی اور نیچے نامی، پیدا ہوتے ہی نہ بولنا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے. انسان دوڑنے میں کیا گھوڑے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کھانے میں ہاتھی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کتنا کھائے گا؟ ہاتھی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پینے میں اونٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا. چونٹی ہے نا، چونٹی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق، ہاتھ میں مسل دو تو مر جائے گی. نہ اس کی باڈی ہے، نہ وہ پہلوان ہے. جب وہ بولتی ہے تو اس کی پوری برادری کو سنائی دیتا ہے. ہم بولیں گے تو ہر روڈ تک نہیں سناتا. ہوٹل میں چائے پینے والوں سے پوچھو، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بولیں گے تو کہاں تک آواز آئے گی؟ پوری مسجد میں آواز پہنچنا مشکل. دور والوں کو جو میری آواز آ رہی ہے اس لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے آ رہی ہے. اور محققین نے لکھا ہے، ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ چونٹی اپنی طاقت سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے. اپنی جسمانی، اپنی جسامت سے 100 گنا زیادہ. کوئی انسان ہے ایسا؟ ان ساری چیزوں میں پیچھے جب اللہ نے کچھ بولنا سکھایا، کچھ طاقت دی، کچھ صلاحیت دی، تو اب کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی اللہ ہوں. فرعون یہی تو کیا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. تو میرے بھائیو،
اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، اللہ کی طاقت کو دیکھو اور اللہ سے جوڑ لگا لو اور اپنی زندگی سے غفلت کو ختم کرو، بیداری لاؤ، ایمان کو تازہ کرو، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ غفلت اچھی چیز نہیں۔ دیکھو اسلام تو قیامت تک باقی رہے گا، لیکن ہم اسلام کے ماننے والے، ان کا قیامت تک رہنا کوئی ضروری نہیں، اللہ دوسرے کو کھڑا کرے گا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، ایمان والے 82 بچ گئے، سب ختم۔ دیکھو جب بھی کچرا زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو اسے پاک کرنا پڑتا ہے، کچرا بھر جاتا ہے تو اسے پاک کرنا پڑتا ہے، پانی گندا ہو جاتا ہے تو اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک لڑکے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے ایک لڑکے حضرت یوسف، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں آگے چلتے چلتے 2 شاخیں نکلے، ایک یہودی ایک نصرانی۔ قرآن کریم میں ان بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ بتا رہا، کہیں کہیں تفصیل سے۔ بنی اسرائیل ایک سورہ کا نام ہے بنی اسرائیل۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ دیکھو اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا، آسمان سے من و سلوہ اللہ نے کھلایا، لیکن نافرمانی کی تو اللہ نے پٹائی بھی کی، ایسی پٹائی کی ختم۔ تو بنی اسرائیل کے 2 واقعے، دو مرتبہ اللہ نے ان کو سخت سزا دی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ ایک فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ 2 مرتبہ اسی پٹائی کی کہ ان کے گھروں کو ختم کر دیا گیا، ان کے شہروں کو ختم کر دیا گیا، اور دوسری جگہ بتایا گیا کہ انہیں ختم کر دیا گیا، ان کے بچوں، ان کے عورتوں کو ختم کر دیا گیا، ان کے شہروں کو ختم کر دیا گیا، ان کی عبادت کرنے کی جگہوں کو ختم کر دیا گیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اہل نظر مفسرین کہتے ہیں ان 2 واقعات کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اس لیے سنا رہا ہے، ایمان والو سنو، خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں بیدار ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل میں جب بگاڑ آیا، نافرمانی آئی، تو ہم نے دوسروں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال کر ان کو زمین سے ختم کر دیا۔ یہی حال تمہارا ہوگا، تم پر یہ تاریخ دہرائی جانے والی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ دہرا دی گئی ہے، تاتاری قوم آئی،
جب بگاڑ زیادہ ہوتا ہے تو اللہ ختم کر دیتے ہیں. بگاڑ زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، صفایا کر دیتے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتے انہیں مسلمان ہے انہیں کافر ہے. بگاڑ کرنے والوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں. جانے کا وقت آ گیا. قرآن کریم کہہ رہا ہے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. ان کے چہرے بھی بگاڑ دیے جائیں گے، ان کے گھروں میں بھی گھس کر مار دیں گے، ان کے بیویوں کو بھی ختم کر دیے جائیں گے، ان کے بچوں کو بھی ختم کر دیا جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی عبادت کرنے کی جگہیں مساجد کو بھی توڑ دیا جائے گا. مسجد کا لفظ خود قرآن میں آیا وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ. تاتاری آئی جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے حد سے زیادہ. آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے مسلمان آج. ہر ایک گناہ کے اندر ملوث، ہر گھر کے اندر ناچ گانا ڈانس عریانیت، ہر گھر میں شیطان چل رہا ہے ناچ رہا ہے. دینی بات اچھی نہیں لگتی، ایمان والا داڑھی والا اچھا نہیں لگتا، اسلامی لباس والا اچھا نہیں لگتا، پنجختہ نمازی پڑھنے والا اچھا نہیں لگتا، پینٹ پہننے والا اچھا لگے گا، پینٹ میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا اچھا لگے گا، گائے کی طرح کھڑے ہو کر کھانے والا اچھا لگے گا، دسترخوان بچھا کر نیچے بیٹھ کر کھانے والا اچھا نہیں لگے گا. آج سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی دور ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. یہ 1400 سال پرانا طریقہ کہاں ایجاد کر کے جا رہے ہو، کہاں اسے اپنا رہے ہو. لوگ فیشن پرستی کے اندر لگ گئے. تو وہی ان کا بھی حال ہوا نا. اللہ نے تاتاری قوم کو بھیجا، اوہو سب کو ختم کر دیا، سب کو. ایمان والے ایک مسلمان کو پکڑ کر کتابوں میں لکھا ہے دریا کے اندر انسانوں کی لاش سے برج بنائی گئی تھی. پل دریا میں پل بنانا کو تو کتنے آدمی مرنا. اور انسانوں کے گھر پر جو پرنالا لگا رہتا ہے بارش کا پانی آنے کے لیے، جب بارش آئے گا تو چھت کا جو پانی ہے نیچے آنے کے لیے ایک پائپ لگاتے ہیں جسے پرنالا کہتے ہیں. پرنالا. تو کتابوں میں لکھا ہے تاتاری جاتے مسلمان کو پکڑ کر اس کی چھت کے اوپر ذبح کرتے، اس کے گھر والوں کو ذبح کرتے، تو اس پرنالے سے پانی کے بجائے مسلمان کا خون آنے لگتا. گھروں کے پرنالوں سے خون دوڑ رہا ہے. کیوں؟ نافرمانی زیادہ ہو گئی. کوئی مسجدوں کو آنے والا نہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، کوئی سیکھنے والا نہیں. کسی کو ٹوپی رکھنا اچھی نہیں دستا، بال رکھنا اچھا دستا ہے، کسی کو داڑھی رکھنا اچھا نہیں دستا، کسی کو کلمے کا ترجمہ سیکھنا اچھا نہیں دستا. نوجوانوں کو پوچھو، ہمارے بچوں سے پوچھو، موبائل میں نئے گیم کھیلنے کے لیے سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے نوجوانوں کو وقت نہیں ہے. تو اللہ کی مدد آئے گی. حالات بہت خراب ہیں میرے بھائیوں، مٹا دیے جائیں گے، دین باقی رہے گا قیامت تک. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جمعہ میں دیر سے آنے والے، مساجد کو ویران کرنے والے، یہ دین کی کیا حفاظت کریں گے؟ اللہ اس سارے کچرے کو مٹانے والا ہے. وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا، کوئی بچا نہیں سکتے. بڑے خطرناک حالات ہیں. ہوشیار ہو جاؤ بھائی، بڑے خطرناک حالات ہیں.
تو جب بھی بگاڑ آئے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صف ہستی سے مٹا دیں گے. تو پھر جب سنبھلیں گے نیک لوگ دعائیں کریں گے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے. 3 4 گلیوں میں بیٹھ کر صرف مشورہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. چاہ کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر تبصرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنی زندگی کو بدلو، رات میں اللہ کو مناؤ اور دن میں طاقت بناؤ. خالی طاقت سے بھی کام نہیں چلتا. اپنے کو مناؤ، پھر انہوں نے اللہ کو منایا. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. قرآن کہتا ہے ان حالات میں بھی، وہ برے حالات میں بھی جب اللہ کی لپٹ آئے گی تو نیک لوگوں کو اللہ بچا لے گا. اولئک عنہا مبعدون. ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن لوگوں کے لیے ہمارے طرف سے خیر کے جو فیصلے ہو گئے ہیں، جن لوگوں کے حق میں اللہ کہتا ہے جن لوگوں کے حق میں ہماری طرف سے خیر کے فیصلے ہو گئے ہیں وہ بچ جائیں گے، بقیہ سب ختم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے. صرف گناہگار بندے زمین کے وارث نہیں ہوں گے. ہاں، یہ باتیں پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں. تو جب تاتاری مسلط ہوئے، صفایا ہو گیا، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالا، وہ خود کلمہ پڑھے. فلسطین میں رہنے والے کون تھے؟ تاتاری قوم کی نسل تھی. ہندوستان میں 800 سال حکومت کرنے والے مغل کون تھے؟ انہی تاتاری کی اولاد تھی، انہی تاتاری کی نسل تھی. زندگیوں کو بدلو، اللہ کو راضی کر لو تو اللہ پھر عیش دے دے گا. زمین کی وراثت اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. ورنہ نہ ہمارا گھر سلامت رہے گا، نہ ہماری بیوی سلامت رہے گی، نہ ہمارے بچے سلامت رہیں گے، نہ ہمارے کاروبار سلامت رہیں گے، نہ ہمارے بزنس سلامت رہیں گے، نہ ہماری جائیداد سلامت رہے گی. سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اللہ نفرتوں کو ڈالتا ہے. اب دیکھو کیا ہوا ہے. اسلام اور مسلمان کو دیکھو تو نفرت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. بہت بڑا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. نفرت اللہ خود ان کے دلوں میں ہماری نفرت ڈال رہا ہے، کیونکہ کچرا جمع ہو گیا ہے. بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، شرک کے اندر ہمارے لوگ ملوث ہو چکے ہیں. 8 دن میں ایک مرتبہ ٹوپی رکھ کے آ کے 2 رکعت نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. 24 گھنٹے زندگی کا جائزہ لو، ہماری رات کیسے گزر رہی ہے، ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ تو انسان کی قدر کرتا ہے، واقعات سنے ہیں نا، بیانات میں سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، ہر مہینہ سنتے ہیں، لیکن بدلاؤ کیا آیا؟ کچھ نہیں آیا. تو پھر یاد رکھو ختم کر دیا جائے گا، کیسے؟ پورے کا پورا. فجاسو خلال الدیار، گھریں بھی، شہر بھی. وَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدِ، مسجدیں بھی توڑ دی جائیں گی. اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ تو ہو کر رہے گا. نہیں سنبھلنے والا مٹ جائے گا، اور جو مہمان آنے والے ہیں اللہ ان سے دین کا کام لے لے گا. جو مہمان آنے والے ہیں اللہ ان سے دین کا کام لے گا. اگر ہم ہی نہیں سنبھلے تو ہمیں ہٹا دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اپنے ایمان کی تو حفاظت کی فکر کرو میرے بھائیوں، ایمان نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں، ایمان ہی اصل نعمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ آ رہے تھے، زادہ اللہ شرفا و عظما، رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈال دیا، رات زیادہ ہو گئی، رک گئے، آسمان کی طرف دیکھا تو چمکتا ہوا چاند نظر آ رہا ہے، تو آسمان کے چاند کو دیکھ کر حضرت عمر کو مدینے کا چاند یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، عمر کو تیرے راستے میں شہادت دینا، بستر کی موت نہ دینا، بزدلی کی موت نہ دینا، شہادت کی موت دینا، اور تیرے نبی کے شہر سے باہر موت نہ دینا، تیرے نبی کے شہر میں موت دینا۔ حضرت عمر نے اتنی دعا کی، اللہ نے اتنی ان کی قدر کی، موت آئی تو مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پر کسی نے وار کیا، مدینے میں موت آئی، اور ممبر رسول کے قریب مصلی رسول پر مسجد نبوی میں، اور جب دفن کیا گیا تو حضور کے پہلو میں۔ اللہ نے کتنی قدر کی۔ اللہ تو قدردان ہے، ناقدرے ہم ہیں۔ یہ ہمیں کچھ مال مل گیا تو آپ اسے پکڑ نہیں سکتے، کچھ بولنے کی صلاحیت آ گئی اسے پکڑ نہیں سکتے، کسی کو کچھ عہدہ مل گیا پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے جب تم پیدا ہوئے تھے تو نہ طاقت تھی، نہ مال تھا، نہ صلاحیت تھی۔ جب ہم نے اپنے فضل سے تمہیں کچھ طاقت، کچھ مال، کچھ صلاحیت دے دی تو اب تم کہتے ہو، اکڑ کے کھڑے ہوتے ہو ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تو بڑا قدردان ہے، کتنا لاج رکھتا ہے۔ حضرت عمر خالی دعا کیے تھے، اللہ موت تیرے نبی کے شہر میں دینا۔ اللہ نے حضور کی مسجد میں، حضور کے مصلی پر اور حضور کے پہلو میں دفن کروایا۔ اور مجدد الفیضانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی باتوں سے، قرآن اور حدیث سے باتیں لکھ رہے تھے۔ وہ قلم کے اندر کچھ لگ گیا تو چلنا نہیں چل رہا ہے، تو حضرت نے اس قلم کو اس ہاتھ کے انگوٹھے پر یوں صاف کیا، کچھ لگا ہوگا، یوں صاف کر کے پھر لکھنا شروع کیے۔ کچھ دیر کے بعد استنجا کی ضرورت پڑی، استنجا خانے میں گئے، پیشاب کے لیے گئے، دیکھا کہ یہاں پر ناخن پر انک لگی ہوئی ہے، اور وہ انک ہے جس سے میں دینی باتوں کو لکھ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً وہاں سے اٹھا کہ میں اس انک کو گندگی میں نہیں بہا سکتا، باہر آئے، پاک جگہ میں اس کو دھویا، پھر استنجا میں گئے اور استنجا سے فارغ ہو کر آئے۔ آواز آئی، او میرے بندے، تو جب اتنی قدر کی، اتنا احترام کیا تو ہم نے تجھ پر جہنم کو حرام کر دیا۔ اللہ تو قدردان ہے، ناقدرے تو ہم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو منانے والے ہو جاؤ، ورنہ نہ مسجدیں بچیں گے، نہ مدرسے بچیں گے، نہ گھریں بچیں گے، نہ بیوی بچے بچیں گے، نہ ہم بچیں گے، کچھ نہیں۔ نفرت اللہ خود ڈال رہا ہے۔ قرآن کریم میں صاف طریقے سے اللہ نے اشاروں میں بتا دیا ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا۔
جب بگاڑ آتا ہے تو اللہ ختم کر دیتی ہے۔ دیکھو آج کے ماحول کا جائزہ لو، جائزہ لو، جائزہ لو۔ اللہ والوں نے مختلف جگہ بتا رہے ہیں، آج سے بہت پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر اپنے زمانے میں ہندوستان کے مستقبل کا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا۔ جب اللہ کے دشمن غالب ہو جائیں گے، اللہ کے دشمن جب غالب ہو جائیں گے اور ساروں کو ختم کر دیں گے تو اللہ ان دشمنوں کے دل میں دین کی محبت ڈالے گا، وہی ایمان لائیں گے اور وہی دین کے کام کو لے کر چلنے والے بنیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی کے فرزند مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانات میں بتاتے تھے، وہ مسلمانوں، آج ہمیں مسلمان کسے سمجھتے ہیں کہ تو خطبے میں وہ چمکی کی ٹوپی لگا کو آنے والا مسلمان، بہترین پرفیوم مار کے آنے والا مسلمان، کاٹن کے کپڑے پہننے والا مسلمان، عید میں جمعہ میں جبہ شریف پہننے کو آنے والا مسلمان، بقیہ وقت مت پوچھو۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں بتایا کہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کا ہر گھر کا بچہ کلمہ پڑھے گا۔ خود کو سنبھال لو، سنبھل جاؤ، حالات بدل دیں گے، اللہ بدلے گا۔ حالات کون بدلتا ہے؟ اللہ بدلتا ہے۔ حالات کب بدلے گا؟ جب ہم اللہ کو منا لیں گے۔ راتوں میں رو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، تمہارے گھروں کو جھومروں سے سنوارتے ہو اور اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہو۔ کون اپنے گھر کو ویران کرنا چاہے گا بھائی؟ چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ کے گھر کو ویران کر دیں گے تو پھر اس زمین پر ہم زندہ رہیں گے۔ اس مساجد کا مالک جو ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد پورے کے پورے اللہ کے گھر ہیں۔ جب اسے ویران کر دو گے اس میں کوئی آنے والا نہیں ہوگا۔ 2-3 آدمی، بوڑھا قسم کا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے اور نوجوان حرام چیزوں میں لگا ہوا ہے، سٹے بازی میں لگا ہوا ہے، رشوت خوری میں لگا ہوا ہے، ناچ ڈانس گانوں میں لگا ہوا ہے، مسجد میں کوئی آنے والا نہیں ہے، تو میرے بھائیو یہی حال رہے گا تو مٹ جائیں گے، ختم سب ختم۔ کوئی نہیں بچا سکتا، لکھ لو یہ بات، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ اللہ نے خود نفرت ہماری ان کے دلوں میں بھری ہے، اگر ہم اللہ کو منا لیں گے اللہ بدل دے گا حالات۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہندوستان کے اندر ہر گھر کا بچہ کلمہ پڑھے گا، روس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، امریکہ ذلیل ہوگا اور امریکہ کا صدر دین سیکھنے کے لیے ہندوستان آئے گا۔ اس میں سے کئی باتیں ہو گئے، اب ایک بات باقی ہے، تو اللہ یہ کر بتائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان اپنے بھائیوں سے عاجزانہ درخواست ہے، گناہ سے توبہ کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، پوری امت کی ہدایت کی فکر کرو، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے پڑوس کی، اپنے محلے کی، اپنے نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، ماں بہنوں کی، سب کی فکر کرو، امت کی فکر کرو، اللہ کو مناؤ اور طاقت بھی بناؤ، دوسری چیزوں کو بھی تیار کرو، لیکن اللہ کو منائے بغیر صرف منصوبے بنانے میں لگا دیے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ سب ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے بھائی، 5 وقتہ نمازی بنیں گے۔
اللہ کو منائیں گے، توبہ کریں گے، زندگی میں تبدیلی لائیں گے، وعدہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، سچی توبہ کرو، آج ہی سے، اسی وقت سے، جمعہ کی نماز سے، جمعہ کے دن سے، فرشتے بھی گواہ ہیں، لکھنے والے فرشتے بھی گواہ ہیں، جمعہ کا مجمع بھی گواہ ہے، تو میرے بھائیو اللہ سے تعلق جوڑ لو۔ اللہ تعالی ہم تمام کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک مسئلہ سن لو، اس کے بعد سنتوں کے لیے آپ کو وقت دیا جا رہا ہے، بیٹھ جاؤ ایک 5 منٹ۔ مسئلہ یہ ہے، کیا عورتیں سونے چاندی کے چپل بنا کر پہن سکتے ہیں؟ مرد تو سونا چاندی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن آج کر رہے تو موٹے چین کانا میں بھی ڈال لے رہی، انگلیاں بھر بھر کو، پاوا میں بھی آ گئے پاوا میں انگلیاں، یہ پورے بھر گئے تو کیا کر رہا تھا؟ پاوا میں پورے انگوٹھیاں، یہ بھی انگوٹھی، یہ بھی انگوٹھی، یہ بھی انگوٹھی، کانا میں بالی، ناک میں نتنی، پھچے چھوٹی، ربر ڈالے، ہیئر بیلٹ ڈال لے جا رہی آپا، سامنے گئے تو لگے نو آپا نہیں نو بھیا، ہیئر بیلٹ ڈال لے کو، مٹکا لے کو چل رہا ہے، تو پیچھے سے دیکھ کر کنفیوز ہو گیا، آپا جا رہے ہیں، سامنے سے گئے تو ہوش اڑ گئے، آپا نہیں بھیا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایسی خوف دین کو بچانے کی کوشش کرے گی بھائی، یہ ہمارا سب کا حال میں بتا رہا ہوں، جس دور سے ہمیں گزر رہے ہیں ہمارا یہ حال ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے، پھر یہ دعویٰ لے کر بیٹھے ہیں ہم حکومت کریں گے، غلبہ ہمارا ہوگا، نہیں تمہاری ٹھکوائی ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو سونا چاندی کیا عورت استعمال کر سکتی ہے چپل بنا کر، یا پورے محلے کے بڑے رئیس مالدار ہیں، ان کے گھر میں گئے تو پانی پینے کے لیے چاندی کے گلاس میں پانی پیش کر رہے ہیں، سونا چاندی کا گلاس، سونے چاندی کے پلیٹ، تو کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے زیور کے طور پر استعمال صرف سونا چاندی عورت کر سکتی ہے، چپل بنا کر پہننے کی اجازت عورت کو بھی نہیں ہے، اس پر بھی حرام۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ نہ پانی پینے کے لیے چاندی کا گلاس استعمال کر سکتی ہیں، حرام، مرد کو بھی حرام، عورت کو بھی حرام۔ ارے چاندی عورت کو جائز نہ، وہ کان میں ڈالنے کے واسطے عورت کو جائز ہے، سو مرد کو کڑا ڈالنے کے واسطے نہیں۔ سونا عورت کے لیے جائز ہے نا، لیکن سونا عورت کے لیے زیور کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جائز ہے، کوئی پلیٹ بنا کر اس میں کھانے لگے اجازت نہیں، حرام، مرد پر بھی حرام، عورت پر بھی حرام۔ تو استعمال کے لیے اگر پانی کا گلاس اور کھانے کی پلیٹ، برتن یا چپل اور شو اگر سونے چاندی کے بنا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مرد پر بھی حرام ہے، عورت پر بھی حرام ہے۔ زیور کے طور پر گلے میں، کانوں میں، ہاتھوں میں چوڑیاں بنا کر عورت استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اللہ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور